معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آج ہمارے حافظ صاحب کے جنات اور بشرا بیگم کے عملیات کے حوالے سے مبشر لقمان نے ایک کلپ کیا ہے، اور اس میں طاہر خورشید جو پرنسپل سیکرٹری تھے بزدار کے، ان کے حوالے سے بہت ساری پہلے بھی ہوتی رہی ہیں باتیں۔ طاہر خورشید کو بیگم صاحبہ نے ہٹوا بھی دیا تھا، چونکہ ان کو بزدار کے بجائے اور اپنی دوست فرا گوگی کے بجائے اس کے شوہر جو گجر، جو ہر وقت وہیں چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھا رہتا تھا بزدار کے پاس، سارے حساب کتاب وہ لیا کرتا تھا، طاہر خورشید نہیں۔ لیکن کسی بھی بیوروکریٹ کی گردن جو ہے، وہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہی، میں ان کو سپورٹ بھی نہیں کر رہی، چونکہ میں 32 سال اس سسٹم کے ساتھ رہی ہوں۔ پرٹیکولرلی میں طاہر خورشید کو اس لیے جانتی ہوں کہ ہی واز مائی سبارڈینیٹ آفیسر ان سندھ گورنمنٹ، اور میں نے اس کی 2 ACRs لکھی، ایک تو بنتی بھی نہیں تھی میری طرف، لیکن میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے اسپیشل پرمیشن لی اس کے لیے، چونکہ کوئی اس کی ACR لکھنے کو تیار نہیں تھا، جن کے پاس کم از کم اس نے 3 مہینے کام کیا ہو سندھ گورنمنٹ میں۔ He was a very very competent officer, no doubt، DMG سے تھا۔ اور پچھلی دفعہ جب خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اس کی بچی کی شادیوں کے حوالے سے بہت ساری وہ جو سلامی آئی تھی اور تحفے آئے تھے ان کے حوالے سے بات کی تھی، تو میں نے طاہر کو کال کی، تو طاہر نے پھر مجھے پوری کلیریفیکیشن بھیجی، ہر چیز بھیجی۔ اس نے کہا یہ ثبوت حاضر ہے، میری فیملی اور برادری کے علاوہ میں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا، آپ میری فیملی سے بھی واقف ہیں کہ ہمارے یہاں کس طرح کا سسٹم ہے۔ یہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے، اس کے والد پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے فیصل آباد کے، اور ان کی وجہ سے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ جب یہاں تھا سندھ گورنمنٹ میں تو اس کے خلاف بے تحاشا خطوط آتے تھے فیصل آباد سے، جو ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اس کے فرسٹ کزنس وغیرہ بھیجا کرتے تھے، تاکہ اس کو پتہ چلا وہ پہلے بھی یہ کر چکے تھے حرکتیں۔ مجھے چیف سیکرٹری صاحب بھی ایک دفعہ بہت پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کے خلاف ایکشن کیوں لے رہی ہیں، میرے پاس کہیں سے یقیناً ان کو کسی ان کے کلیگ نے، کسی چیف سیکرٹری پنجاب نے یا چیف منسٹر ہاؤس سے کہیں نہ کہیں سے ان کو، آپ کو پتہ یہ ذرا سے دباؤ سے جو ہے نا یہ لوگ پگھل جاتے ہیں۔ حالانکہ سالک نذیر صاحب بہت اچھے آفیسرز میں ان کا شمار ہوتا تھا، he was a very good competent officer also۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ جی میں نے بھی اس پر کافی ریسرچ کی ہے، بات ساری یہ ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر جیسے تم، پھر آخر میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا خراب آفیسر ہے اور یہ اتنا ہی کرپٹ ہے، تو میں آپ کو اس سے اگر وہ ہے تو پھر میں آپ کو اس سے زیادہ کرپٹ لوگوں کے نام بتا دیتی ہوں۔ آپ کی DMG آفیسر 5th کامن کی رخسانہ سلیم سیکرٹری فائنانس، اور میری لیٹرل انٹرنٹ فرزانہ سلیم، جس کو پھر بعد میں نے سسپینڈ کیا، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، لیٹرل انٹری تھی اس کی۔ اور میں کیا بتاؤں، اس کا جو بیٹا تھا وہ علی سلیم، بیگم نوازش علی بنتا تھا، اور وہ اس قدر کرپٹ عورت تھی کہ وہ 40 لاکھ روپے یونیسیف کے کھا گئی۔ جب یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا تو پھر میں نے کہا اب میں دیکھتی ہوں کس کا فون آتا ہے اس کو فیور دینے کے لیے۔ تو کس کا آیا؟ ایک ڈپٹی چیئرمین نیب جنرل نیازی صاحب کا۔ بہت افسوس ہوا، ان کی دوست تھی وہ، بہت لوگوں کی گرل فرینڈ تھی، میاں اس کا ISI میں ریٹائرڈ کرنل تھا، ڈیوورسی تھی، اور اسٹیٹ بینک میں وہ سیکیورٹی آفیسر تھا، کرنل سلیم۔ تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ یہ اس طرح کی عورتیں سروائیو کیسے کر جاتی ہیں۔ چونکہ اب پنکی کے حوالے سے، بشرا کے حوالے سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے پھر کسی اور وقت صحیح کہ عورت کی گمراہی اور عورت کی ہدایات جو ہیں غلیظ اور بدکار عورت کی، وہ مرد کو کہاں تک پہنچا دیتی ہیں۔ میں جنات کے حوالے سے مبشر تمہاری تھوڑی سی اصلاح کر دوں کہ چونکہ تمہارا جو وہ پروڈیوسر ریسرچر ہے، تم بھی جانتے ہو، اویس تمہیں کئی دفعہ بہت غلط انفارمیشن فیڈ کرتا ہے، جس کی وجہ کئی چینلز سے تمہاری چھٹی اس لیے نہیں ہوئی، تمہارا میرٹ تھا، تم بہت اچھا پروگرام کرتے تھے، لیکن تمہارے بہاف پہ پھر بعد میں پتا چلا کہ اویس جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے کام کرتا تھا، اور
बांगे दहल कहता था कि जी मेरे पास इतनी कमज़ोरियाँ, इतनी वीक पॉइंट्स हैं मुबशिर साहब के। ख़ास तौर पे ये बात उसने खुद मुझसे भी कही जब वो दुनिया टीवी में काम कर रहा था और आप वो मलिक रियाज वाले मामले से वहाँ से और मेहर बुखारी का और आपका जो किस्सा हुआ था मलिक रियाज के हवाले से, हालांकि आपने तो मलिक रियाज से कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया, फ़ायदे तो सारे मेहर बुखारी ने उठाए। बहरहाल अब तो वो भाई बस क्या कहूँ मैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हालात जो है ना वो खुद बता देते हैं। मेरी दादी कहती थी बदकार औरत से हमेशा बच के रहना, उससे कभी झगड़ा ना करना, चूँकि उसके इतने चाहने वाले होते हैं कि वो तुम्हें उठा के कहीं से कहीं फेंक देंगे। तो मैंने कहा कि और जिसका अल्लाह चाहने वाला हो और पूरा उसको यकीन हो, भरोसा हो कि उसके सामने कोई शैतानी ताकत रुक नहीं सकती, फिर मेरी दादी बेचारी थोड़ी सी खामोश हो जाती थी कि इसके आगे वो कुछ कह नहीं सकती थी। हमें तरबियत यही दी गई थी। तो जन्नत के हवाले से मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती थी। जिस तरह इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह जन्नत में भी हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा जब शैतानियाँ बढ़ने लगी, आप जानते हैं कि इब्लीस जो था वो इंसान नहीं था, वो जिन था, जन्नत में से था। आग से उसकी तख्लीक हुई थी, जबकि हज़रत आदम की तख्लीक मट्टी से हुई थी। मट्टी से मुराद हमेशा ठंड और जिसको कहते हैं ठंडक ली जाती है, जबकि आग जो है उसमें बहुत ज़्यादा तपिश उसके किरदार की, यानी अगर वो अच्छे किरदार का मालिक है तो उसकी भी एक तपिश होती है जो लोगों को जलाकर खाक कर देती है, और एक बुराइयों की तपिश होती है वो भी, लेकिन वो बड़ी टेम्परेरी होती है, उसका नुकसान बड़ा टेम्परेरी होता है। एक जिन बुजुर्ग जिन हैं जो जन्नत में, जिनका नाम है जाफर जिन, मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहती थी आपसे कि वो कहाँ कहाँ लोगों की मदद किया करते थे, और आज से कोई 20 बरस पहले उनका इंतकाल हो गया है हैदराबाद में। वो जन्नत के बुजुर्ग कहलाते थे, और बुजुर्ग जिस तरह इंसानों में है कि उनकी रूह जिंदा रहती है और अपने बंदों की मदद करती रहती है। और हम इस पे एक बहुत बड़ा क्लिप कर चुके हैं मुबश्शिरी के हवाले से कि विलायत तकवीनी क्या होती है और इल्हाम क्या होता है, और ब्लैक मैजिक, काला जादू क्या होता है। इन तमाम मामलात में फ़र्क है। इस पर फिर कभी दोबारा रिपीट कर देंगे, अगर चाहें तो मेरे यूट्यूब पर ये क्लिप पड़ा हुआ है। तो विलायत तकवीनी ये होती है कि वो औलिया और वो बुज़ुर्ग जो दुनिया से चले भी जाएं, लेकिन उनकी करामात और उनकी रूहानियत और उनकी नेकियां दुनिया की मदद करती रहती हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग पर मैं 29 साल से रिसर्च कर रही हूँ, जिनका नाम मैंने मास्टर साहब रखा हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा हैं, लेकिन मेरी पहुंच नहीं हो पा रही। इस 29 साल की रिसर्च में मैं जो कार्ड्स बनाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ तहकीक का तरीक़ाकार है वही इन्वेस्टिगेशन का होता है। जो आप इन्वेस्टिगेशन को दूसरे माना में ले लिया गया है, वो ज़्यादातर जो होती हैं इन्वेस्टिगेशन वो किसी और हवाले से होती हैं। अब ज़्यादा उसका क्राइम इन्वेस्टिगेशन में उसका बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर बढ़ गया है, तो ये लफ्ज़ पर्टिकुलरली क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लफ्ज़, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। लेकिन तहकीक में इसका एक पूरा सब्जेक्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो उस रिसर्च मेथडोलॉजी के मुताबिक जो हमारे कार्ड्स हमने बनाए थे, 100 कार्ड्स बनाए जाते हैं उमूमन, मैंने भी 100 ही बनाए थे, उसमें से मैं बता चुकी हूँ 95.5 समझ लें कंप्लीट हैं। बाकी 4.5 कार्ड यानी वो अगर पूरे हो जाएं, वो तो मैच कर गए हैं कि ये वही साहब हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं। बल्कि मैंने पिछले एक क्लिप में किसी में कहा था कि चला नहीं रहे बल्कि घसीट रहे हैं। तो कब तक घसीटेंगे? शायद कोई एक करामत उनकी हुई है, मौजज़ा ही हुआ है कि हाफिज़ साहब जनरल आसिम मुनीर मुबश्शिर ने उसके लिए उनके जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कोई पता नहीं। मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि जो मैंने रिसर्च की जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, और तब से कर रही हूँ जब वो DGISI थे, कि ये कौन है, और ख़ास तौर पर उन्होंने एक हिम्मत की और बुशरा बेगम की करप्शन के बारे में जाके इमरान खान को बताया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो सब हर वक्त सोशल मीडिया पे भी है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी टॉक शोज़ हो रहे हैं, सारा कुछ है।
لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس شخص کو انہی ماسٹر صاحب نے، جو یقیناً انویزیبل ہوں گے ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی انویزیبل اس وقت ہیں، پہلے نہیں تھے، جب ان سے بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا، میرے والد کے دوستوں میں سے تھے اور بہت ان کا میرے گھر میں آنا جانا، چکوال سے ان کا تعلق تھا اور آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے تھے، ایسٹ پاکستان میں ان کی فیملی کے لوگ بھی چلے گئے تھے، 2 بیٹے چلے گئے تھے۔ تو میں نے جب ان 29 سالوں میں ان پر جو ریسرچ کی ہے وہ تمام کارڈز میچ کر گئے ہیں ان کی اس پرسنالٹی سے، اس شخص سے۔ تو یقیناً جنرل عاصم منیر کے پاس بھی کوئی ایسا، چونکہ مجھے نہیں لگتا انہوں نے کبھی ایک نوالا بھی رزق حرام کھایا ہو، اسی لیے وہ جو راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا برطانیہ میں، ان کو جو لگام پڑی ہے نا، اور وہ جو مہاراجہ ہیں کینیڈا میں، ان مہاراجہ پر بھی لگام پڑنے والی ہے، وہ بہت کسی گمان میں ہیں، ان کا گمان جلد دور ہو جائے گا۔ اور یہ حافظ صاحب ہی کا کچھ کمال لگتا ہے مجھے، اور ان کی پوری ٹیم۔ میں کسی کو پرسنلی نہیں جانتی، یہ میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں کہ میں پنڈی میں حافظ صاحب کی کسی ٹیم کو نہیں جانتی۔ ان کی جو کیبنٹ ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور اس میں ان کے ڈی جی ایم ہیں، ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، اور وہ جن کا بہت نام لے کر، جو عمران خان کی عادت ہے، جو ذلالت وہ کرتے رہے ہیں، ان کا جو نام وہ لیتے ہیں، میں تو نہیں لوں گی، ان کا جو ٹائٹل انہوں نے دیا ہوا ہے، وہ بھی اس بریفنگ میں موجود تھے، جو ابھی چند میڈیا مالکان کی بریفنگ ہوئی تھی اس میں، اور اسی لیے وہ بالکل 2 ٹوک بات کر کے مجھے پتا چلا کہ وہاں سے چلے گئے۔ مطلب میرے پاس کوئی جنات نہیں ہے۔ میں نے شہزاد حسین بٹ جو ہیں جی این این کے، ان کا ایک کلپ میں باقاعدگی سے اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے ان کی دی ہوئی انفارمیشن میں کافی حقائق نظر آتے ہیں، تو ان سے مجھے پتا چلا کہ وہ بہت اسٹریٹ بات انہوں نے کی مالکان کے ساتھ، اور کچھ لوگوں کو بتایا کہ یہ آپ جو ہے نا، یہ ڈبل گیم نہیں کر سکتے اب ہمارے ساتھ۔ عمران سے بھی پیسے لے رہے ہیں اور اپنے چند اینکرز بٹھا دیے ہیں جو اس کی تعریفوں کے بھی پل باندھتے رہتے ہیں۔ بہرحال بہت اچھا انتظام انہوں نے کر دیا اور مالکان کو یہ بتا دیا کہ زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے پچھلے کلپ میں ہم نے ارشد شریف کے حوالے سے ایک بات کی تھی، اس پر کافی لوگوں کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں، ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، تو میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ جو ارشد شریف کے قتل کی انویسٹیگیشن ہے، اس کو دوبارہ اوپن کر کے اور کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھائیں جو ان کے ساتھ یہاں تھے، جن کو بھگا دیا گیا تھا، ایک جیسے محیط پیرزادہ، عمران ریاض، کاشف عباسی اینڈ مہر بخاری، آف کورس عامر متین صاحب، جن کے گھر پر ساری جو ہیں وہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، ان سب کی ارشد شریف بھی وہاں جاتے تھے۔ صرف محمد مالک کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ کافی محتاط رہتے تھے اس گپ شپ پروگرام میں، لیکن بہرحال یہ ساری گفتگو وہاں ہوتی تھی، تو اس لیے ان سے پتہ کرنا چاہیے کہ اس کو کینیا بلایا کس نے یا اس کو بھیجا کس نے۔ یہ 2 جملے الگ الگ ہیں۔ دبئی سے وہ بہت جگہوں پہ جا سکتے تھے، ابو دھابی جا سکتے تھے، کویت جا سکتے تھے، تھائی لینڈ جا سکتے تھے، بھائی جہاں ویزے کا پرابلم نہیں ہے وہ جا سکتے تھے وہاں۔ کیسے وہ گئے کینیا؟ ان کی چوتھی بیوی جو ہے اس کے بارے میں کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ غالباً یہ نقطہ ہی غائب ہے۔ یہ تو بتا دیا فیکٹس اینڈ فائنڈنگ رپورٹس میں کہ ہاں ان کی ایک چوتھی بیوی کا بھی پتہ چلا کینیا جا کے، کینیا کی پولیس نے شیئر کیا، لیکن کینیا کی پولیس نے اس کے آگے خاموشی اختیار کر لی۔ کیوں بھائی؟ میں سمجھتی ہوں کہ حافظ صاحب بھی، جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو چونکہ وہ ان کی والدہ کے پاس گئے تھے ان کے گھر، تو وہ مہربانی کریں اور جس طرح اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈپلومیٹک جو فورم ہے اس پر وہ بات کریں کینیا کے حاکموں کے ساتھ، اور ان سے کہیں کہ اس میں وہ ہماری ہیلپ کریں، اور جس طرح ابھی عادل راجہ کے معاملے میں ہوا ہے اور حیدر مہدی کے حوالے سے بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے جب ایک اسٹیٹ، اب شہباز شریف سے تو میں نہیں، ان کی تو کوئی نہیں سنے گا، سب جانتے ہیں کرپٹ ٹولہ ہے پورا جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے،
لیکن جنرل عاصم منیر کی عزت ہے، ان سے ان کو چاہیے کہ وہ ڈپلومیٹک جو فورم ہے اس کو استعمال کر کے ارشد شریف کے جو ایکچوئل قاتل ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے. چونکہ یہ جو ساتھ ملے ہوئے تھے نا، جن میں پروفیشنل جیلسیز بھی بہت تھیں ارشد سے، سب سے زیادہ عماد یوسف اور اس کا پروڈیوسر عدیل راجہ، ناٹ عادل راجہ، عدیل راجہ ارشد شریف کا پروڈیوسر، جس نے اس کی تیسری شادی جویریہ صدیق سے کرائی تھی. انہی دونوں نے، عماد اور یہ. ہوتا کیا ہے کہ مالکان جو ہے نا وہ زد میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ مبشر لقمان کے جتنے بھی چینل سے وہ نکالے گئے، اس میں مالکان کو بھگتنا پڑی بہت ساری چیزیں، اور کرنے والے تھے یہ ان کے پروڈیوسر صاحب راؤ اویس، جن کو چپکائے رکھنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. مبشر میرے بھائی ہو تم، کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا، تمہارا تعلق بے شک ایک فوجی گھرانے سے، لیکن تمہاری جو آڑے آتی ہے، تمہیں بچا لیتی ہے ہر چیز، وہ تمہاری ماں ہے. 35 سال کی عمر میں جو عورت بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کے علاوہ کسی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا، تو ان خاتون کا کردار جو ہے وہ ان کے بچوں کی ہر وقت مدد کرتا ہے. دنیا سے جا کر بھی والدین کی روحیں اپنے بچوں کی مدد کرتی ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہیں. تو خدا کے لیے اپنے پروڈیوسر راؤ اویس کے بارے میں بھی دیکھو کہ وہ کہاں کہاں تمہیں گمراہ کرتا رہا ہے مبشر. اچھا، اب رہ گئے بشرا کے عملیات. وہ تو حافظ صاحب کے جنات نے غارت کر دیے ہیں اور وہ غارت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو شہزاد حسین بٹ کے ٹویٹ سے پتہ چلا، ان کے کلپ سے بھی مجھے، کہ یہ موبائل جو ہے پاکستان کے معاشرے کا تو پتہ نہیں، لیکن سسٹم کا جو موبائل ہے یہ ری سیٹ ہونے جا رہا ہے. اور جتنی گندی ایپس ہیں، وہ گندی ایپس کیا ہیں؟ وہ یہی ہماری گندی بیوروکریسی ہے، ہمارے گندی پولیٹیکل سو کالڈ انٹیلیجنشیا ہے، پولیٹیکل ایلیٹ ہے. رولنگ ایلیٹ تو ایکچولی بیوروکریسی ہے، یہی ڈی ایم جی مافیا ہے. ابھی ہم ایک اور کلپ کرنے والے ہیں جو الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہوگا، جس میں سکندر سلطان از پلئنگ ویری 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 ڈرٹی. اگر وہ ہے، چونکہ یہی لوگ جو ہیں چلاتے ہیں ملک کو، کہا جاتا ہے. مجھے تو اس آدمی میں کبھی کوئی ایسی عقل کی اور علم کی کوئی بات نظر آئی نہیں، لیکن وہ ڈی ایم جی آفیسر ہونے کا فائدہ ہمیشہ اٹھاتا رہا، جو اس نے الیکشن کمیشن کا حشر کر دیا ہے. ابھی 5 لوگ جنہیں وہ خود لایا تھا، جب انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کی، کیونکہ جو کلوز ہوتے ہیں نا وہی تو آنکھیں دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی تم یہ کام کر رہے ہو. اس میں کرنل صاحب ہیں، اس میں انجم ہیں ایچ آر والے، اور اس میں منظور ملک جو سب سے کلوز تھے. تو خیر انہوں نے تو آنکھیں پتہ نہیں دکھائی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بیمار تھے اس لیے انہوں نے ریزائن کیا. پتہ نہیں سارے بیمار تھے، سب نے اسی لیے ریزائن کیا. مزہ کا خیز ویسے تو بات ہے، لیکن چلیں کر لیتے ہیں یقین. تو بہت کچھ صحیح ہے. شہزاد حسین بٹ صاحب کی کافی پریڈکشنز صحیح ہوتی نظر آ رہی ہیں. اللہ کرے اس الیکشن کمیشن کو درست کرنے والا کوئی آ جائے اور اس کی ری اسٹرکچرنگ ہو. یہ جتنے 100 بھرتیاں اس نے کی ہیں سکندر سلطان نے، ان سب کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے. اس محکمے کو اگر صحیح کر لیا گیا، اور کنور دلشاد جیسے آدمی کو محسن نقوی کے ساتھ لگانے والا کوئی بھی ہے تو میں نہیں جانتی، میرا گیان یہ کہتا ہے کہ اس میں آئی ایس آئی شامل نہیں ہے. لیکن چونکہ آئی ایس آئی بیچاری ہر جگہ بدنام ہونے کے لیے خود کو پیش کر دیتی ہے، کیا کریں. چونکہ وہ تھے نا پولیس انفارمر کی طرح، وہ ہر ایجنسی کے لیے کام کرتے رہے، اس لیے سروائیو کر گئے. ورنہ اس جیسا جاہل آدمی کہاں سے وہ لکھوا کر یہ آئین کی غلطیاں اور آئین کی جو تصحیح فرماتے رہتے ہیں، وہ آئین کی کلاس پڑھ کے سناتے ہیں، وہ کس کو صبح لفافہ بھجواتے ہیں، کہاں سے لکھ کر آتے ہیں جوابات، وہ ہم کھول چکے ہیں پچھلے ایک کلپ میں. انہوں نے گریڈ 22 کیسے حاصل کیا تھا وہ بھی ہم بتا چکے ہیں. تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خدا کرے حافظ صاحب آپ صحیح کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کو جا کے ان کو محسن نقوی کے ساتھ الیکشن کا ایڈوائزر لگا دیا گیا. میں کیا کہوں اس سے آگے. تو جنات آپ کے جو ہیں ان سے اگر ہماری کبھی ملاقات ہو جائے تو ہم ان جنات سے یہ ضرور کہیں گے کہ ویسے تو پورا یقین ہے کہ وہ صحیح راستہ دکھائیں گے، حافظ صاحب کو دکھا رہے ہیں. اور ہمارے وہ ماسٹر صاحب بھی اگر ان کے سر پر ہیں، میں اگر کا لفظ ifs and buts جہاں آئیں تو سمجھ لیجئے میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں.
اتھارٹی سے بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ریسرچ میں سب سے پہلے شک کیا جاتا ہے، جس کو ریسرچ کی ٹرمینالوجی میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں. ہائپوتھیسس مفروضہ، یعنی فرض کر لیا جائے کہ اگر یہ ہے تو پھر ریزلٹس یہ آئیں گے. تو اس بنیاد پر کہہ رہی ہوں کہ وہی ہمارے ماسٹر صاحب ہیں جو اس ملک کو پہلے تو گھسیٹ رہے تھے، میں نے خود کہا پچھلے 1-2 کلپس میں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ حافظ صاحب کے اقدامات ان کو مجبور کر رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے اگر وہ حیات ہیں تو، کہ وہ ان کی مدد کرتے رہیں. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے